کروں گا۔ تو جب جانے کی اجازت ملی، چلنے لگے، تیاری ہوئی، آپ نے کپڑے پہنے، بیگ تیار کی، تو ماں نے کہا بیٹے ٹھہرو تو ذرا، کچھ بات تو کر لو۔ جب بات ہوئی تو کہا بیٹے یہ اپنی ہیبا اتارو صدری۔ جب صدری اتاری، ماں نے ایک تھیلے سے 80 اشرفیاں نکالی اور ارشاد ہے بیٹے یہ 80 اشرفیاں مجھے تمہارے باپ کے ترکے سے ملی، 40 تمہارے لیے ہیں اور 40 تمہارے چھوٹے بھائی احمد کے لیے ہیں، 40 اپنی ہبہ میں سن لو۔ سرکار غوث اعظم کی ہبہ میں 40 اشرفیاں سنی اور ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا بیٹے جا میرے محبوب کا، میرے نانا کا علم دین حاصل کر کے آنا اور اللہ تجھے ایسا بنا دے کہ سارے زمانے میں تیرا نام لیا جائے۔ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، کچھ چند قدم چلے، ماں نے کہا بیٹے ٹھہر تو اپنی ماں سے بات کر لے۔ جب واپس بلایا تو کہا بیٹے ایک وعدہ کرو۔ کہا ماں بتا کون سا وعدہ؟ کہا بیٹے وعدہ کرو۔ کہا ماں پکا وعدہ کروں گا۔ بیٹے وعدہ یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت آ جائے سامنے کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ارشاد ہوا ماں میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں نے سنا حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور میں آج اپنی جنت سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار غوث اعظم اسی ہمدان کے جنگل میں پہنچے، ماں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے گئے کہ میرے بیٹے کے سامنے کون سا منظر آئے گا، کون سا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آپ اسی جنگل میں جب پہنچے تو ڈکیت اپنی گھاٹ سے نکل کے آئے، لوگوں کے قافلے کو پورا گھیر لیا، کسی کے ہاتھ کو توڑا ہے، کسی کے پیروں کو توڑا ہے، کسی کے سر کو پھوڑا ہے، سارے سامان کو چھین لیا۔ اور چھیننے کے بعد ایک میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کتنی بتائی تھی؟ 40 اشرفیاں۔ مال کتنا تھا؟ 40 اشرفیاں تھوڑی معمولی نہیں تھی۔ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ تو پوچھ کے چلا گیا، دوسرا آیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام عبد القادر ہے۔ والد کا نام پوچھا، بتا دیا۔ نانا کا نام پوچھا، کہا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا میں حسنی سید ہوں، حسینی سید ہوں، نانا کی طرف سے باپ کی طرف سے حسنی ہو، ماں کی طرف سے حسینی سید ہوں، نانا بھی میرا سید ہے، دادا بھی میرا سید ہے، میرا بیک گراؤنڈ سیدوں کا ہے، میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنی بات نہیں، کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا وہ رکھی کہاں ہے؟ کہا میری صدری میں ہے۔ یہ پوچھ کے سارے ڈکیت چلے گئے۔ جانے کے بعد سردار کے پاس پہنچے تو پوچھا بتا کوئی ایسا باقی تو نہیں جس کے پاس کچھ چھوٹا ہو؟ کہا میرے سردار میرے استاد ایک بچہ ہے، اس کے پاس میں نے پوچھا تو کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا اسے ہمارے پاس بلا کے لاؤ۔ جب بلوایا گیا سرکار غوث اعظم قریب پوچھے، کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کہا والد کا نام؟ کہا میرے بابا کا نام عبداللہ سمئی ہے۔ نانا کا نام پوچھا، نانا کا بتا دیا گیا ہے، ماں کا بتا دیا، پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ نے۔ اس کے بعد پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں رکھے ہو؟ کہا ہماری صدری کے اندر چھلی ہوئی ہے۔ کہا دکھاؤ تو صدری میں ہے کہاں؟ جب آپ نے صدری کو اتارا ہے، کہا اس کے اندر موجود ہے۔ کہا اس میں تو ہے نہیں۔ جب آپ نے سیٹ کو توڑا ہے، 40 اشرفیاں زمین پہ گری ہیں۔ سردار نے ڈکیت کے پوچھا بیٹے اتنی رقم رکھ کر کے تم نے مجھ سے چوری کیوں نہیں کی ہے؟ مجھ سے جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ سرکار غوث اعظم پوچھتے فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے قریب سے چلا تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹے کسی بھی مصیبت آ جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور میں وعدہ کر کے ماں سے نہیں بلکہ اپنی جنت سے وعدہ کر کے آیا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اتنی بات سنی ہے ڈکیتوں کا سردار نے سر پسر رکھا زمین پہ، عرض کرتا میرے پروردگار یہ 7 سال کا بچہ ہے، اسے اپنی ماں کا وعدہ تو کیا ہوا یاد ہے، مگر مولا میری 80 سال کی عمر بیت گئی ہے، میں نے اپنے رب کا وعدہ نہیں یاد کیا ہے۔ رب نے نمازیں دی، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ رب نے حج کیا، میں نے حج نہیں کیا ہے۔ رب نے 5 وقت کی نمازیں دی، چھوڑ دی ہیں۔ رب نے روزہ ادا کیا، میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ رب نے زکات ادا کی ہے، مجھے دی ہے ادا کرنے کو، میں نے زکاتیں چھوڑ دی ہیں۔ اس بچے نے اپنی ماں کے وعدے کو چھوڑا ہے، میں نے رب کے وعدے کو چھوڑ دیا۔ مالک بتا میں جنتی ہو سکتا، یہ 7 سال کا یہ بچہ جنتی ہوگا۔ اتنی بات سنی ہے۔ عبد القادر سے کہتے بیٹے عبد القادر اب ویسے نہیں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے اور نانا کی شریعت میں مجھے داخل کر لے۔ آج سے میں چوری کو چھوڑتا ہوں، اور جو تو کہہ کر کے جائے گا
آج تک وہی کر کے میں دکھاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. بات کہی سرکار غوث اعظم تھے. آپ نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کیا. جب سردار داخل ہوا تو سارے آگے بڑھے. کہا حضور جب آپ ڈکیت کی لائن میں تھے تو ہم آپ کے پیچھے تھے, اب آپ نے ڈکیتی چھوڑ دی, اسلام میں آپ آگے, اب آپ کو انہوں نے ولی بنا دیا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ میں پیچھے رہوں گا. جب پیچھے رہے کلمہ پڑھا, پڑھنے کے پوری جماعت نے سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پہ آتی رہی, کلمہ پڑھتی رہی. پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئی. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کے اوپر اگر سب سے پہلے کسی جماعت نے کلمہ پڑھ کر کے میرے مصطفیٰ کا دین اسلام قبول کیا ہے تو سب سے پہلے جنگل کے اندر ایک ڈکیتوں کی جماعت نے ہمارے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ کر کے نانا کا دین قبول کیا ہے. اور یہ کیوں کیا تھا؟ صرف اسی وجہ سے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. کبھی جھوٹ نہیں بولے تھے, اور جب جھوٹ نہیں بولے تھے تو پوری جماعت نے کلمہ پڑھ کر کے حضور کا دین آگے پھیلانے کا کام کیا ہے. بس اللہ رب